میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آدم اور حوا کے مذہب کے اوپر بہت سی کہانیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے قصے پائے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں کہ آدم اور حوا کا اصلی مذہب کیا تھا۔ تقریباً سبھی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ خدا نے انسانوں میں سے سب سے پہلے آدم اور حوا کو بنایا۔ اگر یہودی کتابوں کو دیکھیں تو یہ جوڑا ہمیں یہودی لاوی لگتا ہے۔ اگر کنانیوں کو دیکھیں تو یہ آدم ایک کنانی خدا لگتا ہے۔ اگر سامی مذاہب کو دیکھیں تو یہ جوڑا سامی تھا۔ اگر مصری قدیم مذاہب کو دیکھیں تو آدم ان کا مصری خدا تھا۔ اگر میسوپوٹیمیا کے قدیم مذاہب کو دیکھیں تو آدم ان کا افسانوی خدا تھا۔ اگر یونانی خرافات کو دیکھیں تو وہ زبوس اور ہیرا ہی اصل میں آدم اور حوا تھے۔ بہت سے مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ یونانی میتھالوجی اور بائبل میں لکھی گئی پیدائش کی کتاب میں بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ کئی پرانے افسانوں میں آدم اور حوا کو افسانوی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کہا جاتا رہا ہے کہ جب انسان قدیمی زمانے میں غاروں میں رہا کرتا تھا تو اس کا کوئی مذہب نہ تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے شہروں میں رہنا شروع کیا تو انہوں نے ایک منظم مذہب اختیار کر لیا۔ ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آدم اور حوا کا تو کوئی منظم مذہب نہ تھا۔ شاید وہ خدا کی باتیں حالات کے اشاروں سے سمجھتے تھے یا پھر کسی دوسرے وسیلے سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن آج کے دنیاوی مذاہب نے تو ان کے رہن سہن کے قواعد و ضوابط کا مکمل نقشہ پیش کیا ہے، اور ان کے عقائد کو وہ اپنے عقائد کی پچھلی جڑی شدہ کڑی کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ جو آج ہمارے عقائد ہیں وہی آدم اور حوا کے عقائد تھے۔ اگر ہم آج مسیحی ہیں تو وہ بھی مسیحی تھے، اگر آج ہم یہودی ہیں تو وہ بھی یہودی تھے، اور اگر آج ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی پہلے مسلمان تھے۔ میں ایک آپ کے سامنے افسانوی خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اس خاکے میں پیش کیا گیا ہے کہ آدم اور حوا کو خدا کا کیا حکم تھا۔ آئیے سنیے۔ آدم اور حوا ایک بڑے محل میں رہتے تھے۔ اس محل کے درمیان ایک بہت بڑی سی لائبریری تھی۔ ایک دن وہ دونوں اپنے باپ کے پاس گئے اور اجازت مانگی کہ ہمیں اس لائبریری سے کتابیں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ باپ نے کہا کہ تم ساری کتابیں پڑھ سکتے ہو جو تمہاری زندگی گزارنے کے کام آ سکیں، مگر ایک کتاب کو تم نہ ہاتھ لگا سکتے ہو نہ اس کو پڑھ سکتے ہو، جس کا نام ہے عقائد کے اصول یا ممنوعہ پھل۔ تم سائنس کی کتابیں، فلسفہ کی کتابیں، سوشیالوجی کی کتابیں، صحت کی کتابیں اور ایسی کئی کتابیں پڑھ سکتے ہو، مگر جو ہی تم عقائد کے اصول یا ممنوعہ پھل کی کتاب یا نیک و بد کی پہچان کا پھل یا نیک و بد کی پہچان کا درخت، جس کو میں عقائد کے اصولوں کی کتاب کہتا ہوں، اس کو پڑھو گے یا اس کو ہاتھ بھی لگاؤ گے تو تم پر غشی طاری ہو جائے گی اور تم مر بھی سکتے ہو۔ آدم اور حوا اٹھے اور اپنے ایک دوست سام سے ملنے کے لیے گئے۔ سام جو آج کا ایک باغی کمپیوٹر پروگرامر ہے۔ سانپ نے پوچھا، کیا تم باپ کی لائبریری سے ہو کر آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، باپ نے ہمیں سب کتابیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، مگر ایک کتاب پڑھنے
اور چھونے کے لیے منع کیا ہے، وہ ہے عقائد کے اصول۔ سانپ نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جب تک تم یہ ممنوعہ کتاب نہ پڑھ لو، تم دوسری کتابوں کو سمجھ نہیں سکتے، اور تم باپ کی مانند نہیں ہو سکتے، اور اپنی زندگی اور اپنی مرضی کے مطابق نئے اصول مرتب نہیں کر سکتے۔ آدم اور حوا نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، کہا کہ ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں ہے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں کمرے کا تالا توڑا جہاں وہ کتاب رکھی گئی تھی، اور حوا نے کتاب کو اٹھایا اور آدم کو تھما دی۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، ان تینوں نے کتاب کو کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی انہوں نے کتاب میں شامل مضمونوں کی فہرست کو ہی پڑھا تھا کہ دن چڑھ گیا اور ان پر غنودگی چھا گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو لائبریری سے باہر باپ کے فرشتوں سے گھرا ہوا پایا، اور ایک بڑے فرشتے نے پوچھا کہ کتاب میں تم نے کیا پڑھا، ذرا مجھے بھی بتاؤ، تاکہ میں اس کو تمہاری آنکھوں اور دماغ سے نکال دوں اور تمہارے دماغوں کو ریسیٹ کر دوں۔ جیسے کمپیوٹر کو ریسیٹ کرتے ہیں، ویسے ہی میں تمہارے دماغ سے وہ ساری چیزیں نکال دوں جو تم نے اس کتاب میں سے دیکھی ہیں۔ آدم نے جواب دیا، عقائد کے اصول کی کتاب تو بہت بڑی تھی، مگر ہم نے تو صرف اس کے مضامین کی فہرست کا پہلا اور دوسرا صفحہ ہی پڑھا تھا، اور ہم اس فہرست کے مطابق وہ سارے مضامین کو پڑھنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں وقت نہیں ملا۔ ہم تفصیل سے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ عقیدہ اور مذہب کیا چیز ہے، اور ہم نیک و بد کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اور فہرست میں جو مضمون تھے وہ ایسے تھے: پہلا، اس دنیا کو بنانے والا خدا، اس کو کس نے بنایا؟ یہ دنیا 6 دن میں کیسے بن گئی؟ اگر آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ جنت اور جہنم کیا ہیں؟ دنیا کو بنانے والا اس دنیا کو کب ختم کر دے گا؟ دنیا میں کون کون سے اور کب کب پیغمبر بھیجے جائیں گے؟ دنیا میں کتنے عقائد اور کتنے مذاہب قائم ہوں گے؟ دنیا میں لوگوں کے روحانی اور جسمانی اصول کیا ہوں گے؟ دنیا میں سائنس کیسے ترقی کرے گی؟ دنیا کیوں اور کیسے برباد ہوگی؟ یہ تھے اس کی فہرست کے مضامین۔ آدم نے ضد کی کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ان سوالوں کا جواب ہم پڑھ سکیں، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو جانیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، اور ہم فرشتے ہو کر بھی ان سوالوں کی تفصیل کو نہیں جانتے، اور تم انسان ہو کر کیسے جان سکتے ہو؟ فرشتے نے تینوں کو لیا اور باپ کے پاس لے گئے۔ باپ نے اس حکم عدولی کے لیے حکم دیا کہ آدم اور حوا کو محل سے نکال کر زمین پر ٹپک دیا جائے، تاکہ آدم اپنے لیے خود خوراک کا انتظام کرے، حوا اپنے بچوں کو درد ذیل کے ساتھ جنم دے، اور سانپ رینگ کر چلے تاکہ دوبارہ محل میں داخل نہ ہو سکے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کتاب کے ان سوالات کا کیا کیا جائے جس کے لیے آدم ان کے جوابات چاہتا ہے۔ باپ نے کہا، ہم نے یہ باتیں انسان سے پوشیدہ رکھی تھی کہ انسان ان عقائد کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی نیا مذہب نہ بنا لے، اور اب آدم اور حوا اور ان کی نسلیں
ان سوالوں کا جواب خود ہی تلاش کریں گی۔ آدم اور حوا کی سزاؤں میں شامل تھا نوکری کی تلاش، محنت اور مشقت کی مزدوری، موسموں کا مقابلہ، موت کا سامنا، دوبارہ زندگی سے اخراج، بڑھاپا، درد ذہ، خاوند کی تابع داری، خدا کے ساتھ رشتے کا اختتام، ایک ایسے خاندان کی بنیاد جس کی شروعات ہی قتل سے ہوئی ہو۔ آدم اس دنیا میں 903 سال تک زندہ رہا، مگر ان سوالوں کے جواب تلاش نہ کر سکا، اور جس طرح آدم کا گناہ دنیا میں پھیلتا رہا، اسی طرح ان سوالوں کے جواب بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کرتے رہے۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب دراصل ایمان لانے کا ایک متحد طریقہ ہے جس میں ہم نیکی اور بدی کی پہچان رکھتے ہیں، نیکی کے حدوں کا تعین کرتے ہیں، اور پھر کوئی رائج شدہ لکھی ہوئی کتاب یا زبانی رائج کیے ہوئے اخلاقی اور عقائد کے اصولوں سے مذہب کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب مذاہب کی اس تعریف کے مطابق خدا نے جب آدم اور حوا کو عقائد کے اصول جیسے نیک و بد کی پہچان کی کتاب میں بھی کہا گیا اس کو پڑھنے سے منع کیا تھا، تو خدا جانتا تھا کہ اس کتاب کو پڑھ کر ان کو نیک و بد کی پہچان ہو جائے گی اور یہ کوئی اپنا من پسندیدہ اصول وضع کر لیں گے۔ اس سے پہلے نئے مذہب کی بنیاد نہ پڑی تھی، یا پھر شیطان کی مرضی کے مطابق کسی اس کے بنائے ہوئے مذہب کی تلقین نہیں تھی، لیکن خدا جانتا تھا کہ اگر یہ کتاب پڑھ لیں گے تو پھر وہ اپنے لیے شیطان کی مرضی کے مطابق یا اپنے ذہن سے کچھ ایسے اصول بنا لیں گے اور کچھ اپنا ایک نیا مذہب تیار کر لیں گے۔ اور اسی لیے خدا نے آدم اور حوا کو کسی خاص مذہب کی بنیاد رکھنے سے دور رکھا تھا، اور جب انہوں نے نیک و بد کی پہچان کا پھل کھا لیا تو دراصل انہوں نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی جن کے پاس خدا کے پوشیدہ سوالوں کے جواب ہیں ہی نہیں، اور آج تک وہ سوالات پوشیدہ ہیں، اور آدم اور حوا کی نسل ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتی رہی ہے۔ آدم کی نسل سے ایک غیر تصدیق شدہ اندازے کے مطابق آج تک دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مذہب موجود ہیں یا تھے، اور اس کی وجہ سے انسان آج تک ان سوالوں کے جوابات تلاش کرتا رہا ہے جو آدم اور حوا سے پوشیدہ رکھے گئے تھے۔ آدم اور حوا سے پوشیدہ رہنے کے باوجود ان کو نیک و بد کی پہچان تو ہو گئی، مگر ان سوالوں کے جواب نہ ملے جو آج تک بہت سے لوگ ان کے جوابوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کتاب کو پڑھنے کی ضد نہ کرتے اور نیک و بد کی پہچان حاصل نہ کرتے تو اس وقت دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا، یعنی خدا کا مذہب۔ شکریہ۔